اسی کے ساتھ ساتھ میں سوچتا ہوں ابھی بعد میں بتایا جائے گا کہ شرکیہ کیول آپ لوگ دھیر سے بیٹھیے گا. ظلم اور جبر کی پہچان مٹا کے رکھ دے, ظلم اور جبر کی پہچان مٹا کے رکھ دے. ارے اب بھی ہم چاہیں ارے تو کوہرام مچا کے رکھ دے, اب بھی ہم چاہیں تو کوہرام مچا کے رکھ دیں. ارے خوش ٹنکوں کی طرح بکھرے ہوئے ہیں ہم لوگ, ایک ہو جائے تو پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دے, ایک ہو جائے تو پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دے. میں چاہتا ہوں اب اسی کے ساتھ ساتھ میں آواز دینا چاہتا ہوں. میں نے آواز ملائی ہے بڑے ناز ہی کے ساتھ, میں نے آواز ملائی ہے بڑے ناز کے ساتھ, آپ بھی آواز ملاؤ میرے آواز کے ساتھ. میں چاہتا ہوں کہ سائمہ آئے اور اپنا اسپیچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں پر جلوہ افروز تمام دلخصوص معزز حضرات خواتین کا اس مقدس دن پر میں سبھی کو بہت بہت مبارکباد دیتی ہوں. سب سے پہلے یہاں پر موجود اتنی بڑی شخصیت جو اپنے آپ میں تہذیبوں کا شہر رکھنے والے, جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتی ہوں کہ مجھے آپ لوگوں کے بیچ کچھ بولنے کا موقع ملا. اس کے لیے میں آپ لوگوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں جو آپ اتنا قیمتی وقت نکال کر میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کو سننے کے لیے آ رہی ہیں. اسی کے ساتھ میں ایک شاعری سے شروعات کرتی ہوں. وقت کی قدر کر اے نادام, مصیبت آنے والی ہے, تیری بربادیوں کی مصبریں ہیں آسمانوں میں, نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے, تمہاری داستان اب نہ رہے گی داستانوں میں. دیکھتے دیکھتے ہم ایسے زمانے میں پہنچ چکے ہیں جو زمانہ کامیابی کی کئی منزل چڑھ چکا ہے اور ہم وہیں کے وہیں ہیں. ہمیں سمے اور حالات کے ساتھ ساتھ اپنے مقصد کو لے کر اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. مسلمانوں جاگو, اب تمہیں جاگنے کی ضرورت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ انسان اسی دن ہی مر جاتا ہے جب وہ اپنے مقصد کو چھوڑ کر نوکری کرنے لگتا ہے. کیول اس کا جنازہ ہی 60-70 کی عمر پڑھا جاتا ہے. مسلمان آج قیاس لگاتا ہے اپنی برائیوں کو چھپانے میں, جو دن رات محنت کر کے 5 منزلہ عمارت بنوا لیا ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے. ارے مجھے سب پتا ہے, وہ میرے ساتھ بچپن میں کھیلا ہے, ارے یہ سب حرام کی کمائی ہے. ایسا میں اس لیے کہتا تھا کہ لوگ اسے نکما نہ سمجھے. ارے یہ سب برائیوں کو چھوڑ کر آج ہمیں ضرورت ہے اس فیلڈ میں جانے کی. ایسا ماحول بن گیا ہے کہ اگر کوئی اچھی انگلش بول بھی دیتا ہے تو لوگ بولتے ہیں سو اب کر رہا ہے. ہمیں ٹینشن نہیں کرنی بلکہ اپنے آپ سے ایک کوشچن کرنا اور کرنا ہی ہے کہ اگر وہ کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے, جس سے آپ کے اندر ایک موٹیویشن پیدا ہوگا. کچھ کیے بنا ہی جے جے کار نہیں ہوتی, کچھ کیے بنا ہی جے جے کار نہیں ہوتی, محنت کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی. جو جیسا ہوتا ہے جیسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ویسا ہی اجر دیتا ہے. انما الاعمال بالنیات, کیے گئے کام ارادے پر نربھر کرتے ہیں. اس لیے ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ اتنی محنت کرنی ہے کہ ہماری تقدیر بھی ہمیں پکارے کہ اپنا حصہ لے لو, اب میں اور اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتا. امام مالک کہتے ہیں کہ ہر ایک آدمی کی پیدائش 2 بار ہوتی ہے. پہلا تب جب وہ پہلی بار پیدا ہوتا ہے اور دوسرا تب جب اسے اپنے مقصد کا پتہ چلتا ہے. کیا ہے ہماری دوسری زندگی جس سے لوگوں کی مدد کی جائے. ایک سگنیچر سے آپ اپنے آپ کو پروفیشنل بناؤ, ایسا پیشن اپنے اندر پیدا کرو. If you can do it, so I can do it. I am created by God for it. اگر تم کر سکتے ہو تو میں بھی کر سکتی ہوں. آج ہمارے معاشرے کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ڈی ایم آفس, کمشنر آفس دکھا کر لائیں اور انڈین آرمی کو دکھا کر لائیں, جس سے ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو اور ان کے اندر کچھ کرنے کی آگ و موٹیویشن پیدا ہو. آج میں بہرائچ کے کچھ ذمہ دار لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ اگر نفرت کو مٹانا ہے اور اپنے بچوں کو بلندی پر لے کر جانا ہے تو جو بڑے بڑے سرکاری لوگ ہیں ان سے کہے کہ ایک ایک سیمینار بڑے بڑے مدرسوں میں رکھیں, جہاں حجاب میں ہماری بہنیں اور داڑھی ٹوپی میں ایسا طلبہ دکھے جن کے سامنے ایسے اسٹیٹس کو دکھایا جائے جس سے وہ موٹیویٹ ہو اور ان کے اندر کچھ کرنے کی امنگ اتپن ہو. اب آپ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ بھی امید اکیڈمی کی شکل میں دیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اب آپ لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے, جو ایک سگنیچر کے مادھیم سے ہزاروں کی زندگی بدل دے اور لاکھوں کا سہارا بنے. اللہ تعالیٰ نے اسے خلیفہ کہا ہے اور آج کے دور کا خلیفہ ہمارے استاد لوگ ہیں. انگریزی میں کوٹیشن ہے, The purpose of life is to have a life of purpose. زندگی کا سب سے بڑا مقصد
یہ ہے کہ بامقصد زندگی ہونی چاہیے. If you want to overcome on anything, give your best word. اگر ہمیں چھوٹے سے کام میں اچھی سی ہوٹل میں سروس دینے سے ٹپس ملتی ہے تو سوچئے کہ اسی طرح اگر ہم اپنی زندگی کو بیسٹ بنائیں تو ہمیں کتنی ٹپس ملے گی جسے ہم اور آپ گمان بھی نہیں کر سکتے ہیں. اپنی زندگی کو بیسٹ بنا کر ایک شطرنج کی کھلاڑی بنو, نہ کہ شطرنج کی پیادے بنو. ایسا کب سمبھو ہے جب آپ ایک جنون کے ساتھ کام کریں گے. اگر سورج کی طرح چمکنا ہے تو سورج کی طرح جلنا بھی پڑے گا, تو سورج کی طرح جلنا بھی پڑے گا. ایک بار سقراط کے پاس ایک لوگ کامیابی کا فارمولا لینے کے لیے. سقراط نے کہا میرے پاس کامیابی کا کوئی فارمولا نہیں ہے, لیکن وہ آدمی وہیں کھڑا رہا. سقراط نے اپنا دروازہ بند کر لیا اور جب صبح کھولا تو اس آدمی کو وہیں کھڑا پایا. سقراط نے کہا کامیابی کا فارمولا ندی پر ملتا ہے. وہ آدمی ترنت دوڑ کر ندی پر چلا گیا اور سقراط اسے ندی کے اندر لے کر گیا اور اس کا سر ندی کے اندر دبا دیا. وہ آدمی سانس لینے کے لیے چھٹپٹانے لگا. ٹھیک تھوڑی دیر بعد جب اسے باہر نکالا تو وہ لمبی لمبی سانس لینے لگا. سقراط نے کہا جس طرح تم پانی کے اندر سانس لینے کے لیے تڑپ رہے تھے, ٹھیک اسی طرح جب تم کامیابی کے لیے تڑپو گے تب کامیابی خود تمہارے قدموں میں ہوگی. اسی لیے ہمیں کامیاب لوگوں کے پیچھے نہیں بلکہ اتنی محنت کرنی ہے کہ کامیابی خود ہمارے قدموں میں. زندہ قومیں وقت سے آنکھ ملاتی ہیں, زندہ قومیں وقت سے آنکھ ملاتی ہیں اور مردہ قومیں صرف شکایت کرتی ہیں. آج ہمیں حسد کی راہ چھوڑ کر کمپٹیشن کی راہ اختیار کرنی ہوگی. اگر ایک ماں باپ اپنے بچوں کو 10 سال تک گود سے نہ اتارے تو بچہ 10 سال تک چل نہیں سکتا ہے. اور ایک باز اپنے بچے کو پہاڑ سے اس لیے گراتا ہے تاکہ اس کا بچہ مضبوط ہو کر بلندی پہ اڑ سکے. زندہ قومیں پرواز کیا کرتی ہیں, وہ ٹھہرتی نہیں ہے. اگر کبوتر کا پنکھ کاٹ دیا جائے تو بلی بھی اس کا شکار کر لیتی ہے, لیکن اگر اس کا پنکھ ہو تو شیر بھی اس کا شکار نہیں کر سکتا. پرندے پروں کے سہارے اڑتے ہیں اور مومن اللہ کے نام کا حوصلہ لے کر اڑتے ہیں. آج کے زمانے میں ہمیں سزائیں اس لیے مل رہی ہیں کیونکہ ہم نے کام کرنے والے وقت میں صرف آرام کیا اور شادیوں کی دعوت میں جا جا کر اپنے وقت کو برباد کر دیا. آج کے زمانے میں کوئی بھی پارٹی ہو, سب کے جھنڈے الگ الگ ہیں لیکن سب کے ڈنڈے ایک جیسے ہیں اور ہم حالات کی مار کھا رہے ہیں. ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ جاگنا ہوگا اور جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ہمیں ان کی قدر کرنی ہوگی. جنہیں اپنی قوم کے لیے درد ہے ہمیں ان کا ساتھ دینا ہوگا. چراغ سونے کا ہو چاہے مٹی کا ہو, اندھیرے کو اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ قدر تو اس اجالے کی ہوتی ہے. ٹھیک اسی طرح آپ امیر ہو یا غریب ہو, ہم ایجوکیشن سے روشنی پھیلائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمان سب کچھ کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا. اور اسی ایک چھوٹے سے فارمولے کو اپنا کر یوروپ والے پوری دنیا میں چمک رہے ہیں. یوروپ والے سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن جھوٹ نہیں بول سکتے. ایک چھوٹی سی چیز کو میں لا کر وہ پوری دنیا میں چمک رہے ہیں اور ہم اگر آج مسجدوں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں. آپ لوگ بیچ میں چہل قدمی نہ کریں بھیا. کیوں؟ پہلے ہم سوتے ہوئے جاگ بھی آتے تھے, ایسا دہال دیتے تھے کہ اگر سامنے شیر بھی آ جائے تو اس کا ٹیپو سلطان بن کر جبڑا پھاڑ دیتے تھے. ہم وہ تھے جو وقت اور حالات کو اپنے قدموں میں ڈال دیتے تھے. جس طریقے سے آپ اپنے گھر کی ٹوٹی ہوئی چیزوں کو استعمال نہیں کرتے ہیں, گھر سے باہر پھینک دیتے ہیں, ٹھیک اسی طرح اگر ہمارے اندر سے ہماری سیرت چلی جائے تو ہم یوزلیس ہو جائیں گے. اور ہم یوزلیس ہو جائیں گے اسی لیے ہمارے سماج نے ہمیں باہر پھینک دیا ہے. ہمیں یوزفل بننا ہوگا نہ کہ ویسٹ مٹیریل. اگر آپ نے اپنے اللہ پر سچے دل سے یقین کر کے کسی کام میں لگ جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اتنے راستے کھول دیتا ہے کہ آپ گمان بھی نہیں کر سکتے. اس طرح حوصلے آزمایا کرو, مشکلیں دیکھ کر مسکرایا کرو, ایک نوالا بھلے ہی کم کھایا کرو لیکن اپنے بچوں کو پڑھایا کرو. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں. شکریہ.